نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی۔ شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ محترم اساتذہ کرام اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام اور میرے عزیز ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا۔ پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ جب وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفہ کے نام سے آغاز کیا۔ صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ ابی بن کعب، اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی مرکز رشد و ہدایت، مرکز علم و عرفان، مرکز خدمت خلق، مدرسہ رشیدیہ جیسا مثالی اور معیاری ادارہ کہ جس کی انفرادیت اختصاص کے 2 سال کے قلیل عرصے میں تعلیمی، تعمیری اور خدمت خلق کے میدان میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ سامعین محترم، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہیں، صحابہ کے دور میں ہی مدارس نے ایسے سماجی، سیاسی، معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سائنسدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے، نہ سپاہی و جرنیل دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئیں۔ یہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جو احد کے میدان میں بڑھے تو اپنی انفرادیت دکھائی، جب سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیے، جب سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیے، جب دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، جب میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ سامعین محترم، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک اور قوم کے لیے اپنی جانیں نثار کر دی۔ اس خطے کا بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے، مالٹا اور غالا جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے۔ کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں راتیں کاٹنے والے مولانا محمود الحسن
पसंद दारुल उलूम देवबंद के ही फर्जंद थे। तुम क्यों भूल जाते हो कि अंग्रेज की अदालत में कफन साथ लेकर आने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी दारुल उलूम देवबंद के ही सपूत थे। तुम क्यों भूल जाते हो कि क़ियाम पाकिस्तान के साथ ही मशरकी पाकिस्तान में सबसे पहले झंडा लहराने वाले मौलाना जफर अहमद उस्मानी और मगरबी पाकिस्तान में झंडा लहराने वाले मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी दारुल उलूम देवबंद के ही फर्जंदान थे। तुम क्यों भूल जाते हो कि फितनाए कादियानियत का सबसे पहले मुकाबला करने वाले इन्हीं मदारिस के उलमा और फुज़ला ही थे। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर और सना के धारों पर बातें सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है जो ताकत में हमसे बढ़कर थे, तौहीद का जब तूफान उठा मद्दे मुकाबिल रह न सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।